Assalamu alaikum, Nazreen. This is Mehdi Kazmi again from Aulia Council of North America. After a little bit of a break due to technical issues, we are back online with our series of Tafsir Quran with Maulana Imamuddin Sahab. ہم تھوڑا سا وقفہ آ گیا تھا تکنیکی وجہوں سے، لیکن اب ہم واپس اس سلسلے کو ریزیوم کر رہے ہیں تفسیر قرآن کا مولانا امام الدین صاحب کے ساتھ، اور آج کی سورہ ہے سورہ القاریہ۔ مولانا صاحب آپ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام تفسیر قرآن لے کر کے۔ میں اپنے رفیق محترم ڈاکٹر سید محمود کاظمی کے ساتھ آپ سب کا انتہائی صمیم قلب سے مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور کلام باری تعالیٰ کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرفانی اور کلامی تفسیر کے حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ القاریہ لے کر کے حاضر ہیں۔ سورہ القاریہ ایک ایسی سورت ہے جس کو مشاہد قیامت، مناظر قیامت سے تعبیر کی جاتی ہے۔ قرآن کا ایک سبجیکٹ ہے، اس کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے مشاہد قیامہ، جس کو ہم اردو اور عام لفظوں میں کہیں تو مناظر قیامت یا احوال قیامت، اس کی دہشت ناکی، اس کی ہیبت ناکی، تو اس کو مختلف مثالوں میں اور تشبیہی پیکر میں ڈھال کر کے اللہ رب العزت نے عام انسانوں کی سمجھ میں آنے والی بات جو ہو سکتی ہے اس کو سہل سے سہل لفظوں میں بیان کیا۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں ایک بات عرض پہلے کر دوں کہ عرب کے اندر کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ معنی لغوی سے ہٹ کر، یعنی اس کا اگر آپ ڈکشنری میں جائیں گے اس کا معنی تلاشنے تو معنی تو ضرور مل جائے گا، لیکن اس کا جو ایک محل ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، وہ ایک اس لفظ کے لیے بالکل سوٹ کرنے والی سچویشن ہوتی ہے، تو وہ سچویشن اور وہ ماحول آپ ڈکشنری میں نہیں پائے، وہ صرف آپ ان کے طریقہ استعمال ہی سے پکڑ پائے کا لہجہ اور موقع محل وہ کہاں استعمال۔ اور یہ ایسا بھی نہیں کہ آپ جا کر کے کہے بھائی اس لفظ کو آپ کہاں استعمال کرتے، بول کر دکھائیں، تب بھی آپ صحیح سچویشن کو کیچ نہیں کر پائیں۔ بہت باریک بات بتا رہا ہوں، فنی چیز، اگر آپ صحیح سچویشن کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، دریافت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو طاق میں لگے رہنا پڑے گا، اور پھر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک مدت تک رہنا پڑے، اور پھر ان ایام میں وہ استعمال اگر کرتا ہے تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے کہ سچویشن کیا ہے۔ امام اصمعی جو تابعی بھی ہے اور بڑے لغت قرآن کے ماہر تھے، جو قرآن کی لغت الگ سے کہی جاتی ہے نا، تو
ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک لفظ تھا عربی کا، وہ ہے کہ ہانڈی جب چولہے پر ہو نا تو جو ابال کھاتی ہے اس میں ابال ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو آواز ہوتی ہے ابلنے کی، تو ایک لفظ تھا اس کا معنی یہی ہانڈی ابلنے کی. لیکن یہ ابلنا کوئی عام طرح کا ابلنا نہیں تھا، بلکہ ایک خاص سچویشن تھی، ایک خاص ماحول ہوتا تھا. اس ماحول میں ابلنے کو وہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا. یہ اس لفظ کا استعمال ہے خاص، اور وہ صرف اور صرف بدویوں کے ہاں استعمال کیے جانے والا لفظ تھا. غیر بدوی اس کو استعمال نہیں، جو شہری لوگ ہوتے تھے وہ استعمال نہیں کرتے تھے. بدوی جو خیمہ لگا کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں رہتے تھے اور مویشیوں کے ساتھ وہاں کہیں مہینہ دن رہا، کہیں پہ 2 مہینہ رہا، پھر وہاں سے اڑ گئے، تو ان کے یہاں ایک یہ اس لفظ کا استعمال رائج تھا. تو امام اصمعی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پہنچ گئے. بہت سارے امام تھے اس وقت لفظ کے معنی بیان کرنے والے ماہرین، لیکن دیکھیے نہیں، وہ پہنچ گئے اس علاقے میں جن علاقے میں بدوی لوگ اس کو استعمال کرتے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ سچویشن کیا ہے، کس ماحول میں، کس پس منظر میں، اور کس وقت اس کا وہ استعمال کرتے، یہ جاننے کے لیے وہ پہنچ گئے. اور تاریخ میں بتایا گیا کہ تقریباً وہ ایک مدت گزارتے ان کے ساتھ. وہ پوچھتے تھے بدوی بھائی کس لیے آ رہے ہو؟ بھائی نہیں، بس آپ لوگ کے ساتھ رہنا اچھا لگ رہا ہے. بتاتے نہیں تھے اپنا مقصد. دیکھیے وہ چاہتے تو پوچھ لیتے کہ یہ لفظ تم لوگ استعمال کرتے ہو، ذرا بتا دو کہاں استعمال کرتے ہو. نہیں، اس ماحول کو، اس سچویشن کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اور وہ کیفیت خود دریافت کرنے کے لیے وہ تاڑے رہے، ایک طرح سے تاک میں لگے رہے کہ کب یہ استعمال کرے، اور کان کھڑے رہتے. ایک مدت گزر گئی، آخر ایک دن دوپہر میں وہ سو رہے تھے تو کسی بدوی کی بیوی نے جو ہے خیمے کے باہر سے آواز لگائی، وہی لفظ استعمال کیا، اور خیمے کے اندر وہ دیگچی چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی اور اس میں ہانڈی جوش مار رہی تھی، ابلنے کی آواز آ رہی تھی. تو اس لفظ کا اس نے استعمال کیا. فوراً جو باہر نکلے، دیکھا پورا سچویشن کیا ہے، کیسے ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے اسی دن انہوں نے رخصتی لے لی، کہا جس مقصد کے لیے آیا تھا سمجھ لیا. تو دیکھیے ایک عربی زبان کی یہ بہت ہی بڑی خاصیت ہے. اور یہی جو لفظ آتا ہے یہ مناظر قیامت یا قیامت کی ہولناکی یا اس کی دہشتناکی بیان کرنے کے لیے تقریباً بہت سارے الفاظ آئے، لیکن ہر لفظ کا ایک اپنا ایک مقام ہے، ایک محل ہے، ایک موقع ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا نہیں کہیں گے کہ مطلب سب ایک ہی معنی، ان کی اپنی ایک انفرادی بھی کچھ خاصیت ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے القاریہ یہ ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. بہت سارے نام ہیں، زلزلہ بھی اس کا نام ہے، طامۃ الکبریٰ بھی اس کا نام ہے، بہت سارے نام. یعنی قیامت کو ایک ہولناک منظر کی صورت میں دکھائے جانے کے لیے اس کو ایسے الفاظ سے بیان کیا گیا جن الفاظ سے ایک خوف، ہیبت، دہشت ظاہر ہوتی. اس میں سب سے بھیانک نام جو ہے اگر ہم لوگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو القاریہ. القاریہ اگر اس کو عام لفظوں میں معنی کرے تو بڑا حادثہ، ایک بڑا حادثہ، بڑا حادثہ، بڑی مصیبت، سب کچھ کہہ سکتے ہیں. جیسے کوئی سو رہا ہو اور وہ ایک ایسی چیز سنے جس کی اس کی نیند اچاٹ ہو جائے اور مارے گھبراہٹ کے اٹھ کر کے بھاگنے لگے. تو اسی طرح سے
یہ لفظ ہے. جب اس لفظ کو بولا جاتا ہے جس سے کوئی غافل پڑا ہو تو فوراً غفلت سے وہ ہوش میں آتا ہے اور تیزی کے ساتھ اس پر ایک ہیبت دہشت چھا جاتی ہے. اب اس کا اسلوب وہی ہے کہ مل قاریہ، بڑا حادثہ، کھٹکھٹانے والی آواز، دہشتناک آواز. مل قاریہ، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا حادثہ، عظیم حادثہ کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ بڑا حادثہ کیا ہے؟ قرأ کے ایک معنی ہے ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر زور سے مارتے نا، ایسے ایک چیز کو دوسری چیز پر جب زور سے مارتے ہیں تو اس مارنے سے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس معنی میں بھی جیسے دروازے کو زور زور سے آپ نوک کر رہے ہیں، ہے نا، یہ ایک یا تو ہاتھ سے دروازہ ٹکراتا ہے تو پھر اس ٹکرانے کے نتیجے میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے. یہ ہو گیا قرأ کا ایک معنی. لیکن یہاں پر استعارے کے طور پر لیا گیا کہ ہولناک حادثہ، عظیم حادثہ. جب کوئی قوم کسی بڑے حادثے یا عظیم آفت کا شکار ہوتی تھی تو عرب کے لوگ کہتے تھے قرعتہم القارعہ، بڑے حادثے کا اگر شکار، قرعتہم القارعہ. تو یہ تو قیامت ہے، جس طرف اس لفظ سے اشارہ کیا وہ قیامت ہے صریحاً طور پہ. قیامت جب آئے گی نا تو پوری کائنات گویا کہ پوری کائنات کو کھٹکھٹا ڈالے، کسی کے لیے غافل ہونے کا موقع ہی نہیں رہے. کوئی چاہے کہ بھائی ہم کو پڑے رہنے دو، ہم مست رہتے، جاؤ قیامت آنے دو، ایسا نہیں، ممکن نہیں. سب کو کھٹکھٹا دے اور دنیا کی ہر چیز کو تہو بالا کر دے. تمام جو اجرام فلکی ہے، یہ آسمان ہے، سیارے ہیں، یہ سب آپس میں ٹکرا جائیں گے، جس سے بڑے بڑے دھماکے پیدا ہوں گے، خوفناک قسم کے، اور دل دہلا دینے والی آوازیں پیدا ہوں گی. یہ سب اس لفظ کے اندر یہ معنی موجود ہے. دل کو جس سے گھبراہٹ پیدا ہو جائے، بڑی گھبراہٹ اور دہشت پیدا ہو جائے، وہ اس طرح اس آواز سے لوگ کے اندر دہشت پیدا ہوگی. یہ سب القاریہ میں موجود ہے، لیکن اہل زبان ہی اس کو سمجھ سکتے. اب جو غیر عرب ہے تو ان کے لیے تو لفظ کی باریکی اور اس کی تہ میں جانا ممکن نہیں ہوتا ہے عام طور پہ. تو وہ ایک سادہ سا معنی لیں گے کہ بڑا حادثہ، بہت بڑا حادثہ. تو وما ادراک ما القاریہ، گویا کہ اللہ نے ایکسپلین کرنے کی طرف اشارہ کیا. Then he explains this by saying کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب اسی کو القاریہ کا ایکسپلین ہو رہا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. پتنگا جو ہوتا ہے نا، پتنگا جو فضا میں خلا میں اڑتے رہتے ہیں بکھر بکھر کے، اس طرح پتنگوں کی طرح لوگ، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، وہ بھی ایک جگہ نہیں، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ اس روئی کی طرح ہو جائیں گے جس روئی کو دھن دیا گیا، دھنی ہوئی روئی کی طرح. جب روئی کو دیکھا ہوگا آپ نے، روئی کو دھنا جاتا ہے تو کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے ذرے ذرے الگ الگ ہو کر کے اڑ رہے ہوتے ہیں ہوا. تو پہاڑوں کی جو حالت، جن پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے اندر جو جمود ہوتا ہے، جو ٹھوس استحکام اس کے اندر ہے، کوئی مثل بیان کی جاتی کہ سب کچھ ہلا سکتے ہو، پہاڑوں کو نہیں ہلا سکتے. لیکن ان پہاڑوں کی حالت کس طرح ہوگی؟ وہ بالکل دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑ رہے ہو. عہن جو ہے لفظ آیا ہے، تکون الجبال کالعہن،
ट्रेन का एक मैं डिफाइन कर दूं थोड़ा सा अरबी एतबार से, रंग ऊन में जो रंग कलर ऊन होता है, कलर, उस कलर वाले ऊन को यानी रंगदार ऊन को एहन कहते हैं, कलर वाले। जैसे आपने स्वेटर पहना व्हाइट, मैंने रुमाल डाला, इसका कलर कुछ जो रंगदार होता है, जिसको रंग दिया जाता है, उस ऊन को कहा जाता है एहन, कलर। एहन और मनफूस का माना हो गया इसको धुना जाए, धुनी हुई। यानी पहाड़ अपनी जगह पर कायम नहीं रहेंगे, बल्कि रेजा रेजा होकर रंगदार ऊन की तरह हवा में उड़ रहे होंगे। नहीं, रंग की तरफ इशारा है, मतलब कि वो दिखेंगे और उस ऊन की तरह, यानी उस रुई की तरह जो रंग रखती हो। अगर व्हाइट है, सफेद है, यानी अपनी असली साफ असली रंग पे है, तो हो सकता है नजर ना आए, फिजा में तहलील हो जाए, मिल जाए। नहीं, ये रंग की तरह यानी नुमाया होंगे, लोगों को नजर आएंगे इनके जर्रात। अम्मा मन सक़लत मवाज़ीन, अब एक एक्सप्लेन हो गया। अब उसके बाद वहां पे होगा क्या, तो उसको अब मुख्तसर से लफ्जों में 2 आयतों को बयान कर कि सब जो हादसा होगा, ये इतनी बड़ी जो हौलनाक आवाज पैदा होगी और ये मनाजिर सब लोग देखेंगे, दहशत व वहशत के, खौफनाकी के, जब ताज हिलाए जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, सब ये सब है ना। तो इसका मकसद क्या होगा इसके पीछे, तो आगे अल्लाह ने बयान किया, फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु, जिन लोगों के नेकियों के पलड़े भारी हों। मवाज़ीन मीज़ान की जमा, मीज़ान तराजू को कहते हैं। मन सक़लत मवाज़ीनुहु, सक़ल यस्क़ुलु का माना भारी होना, तो उनके अगर नेकियों के पलड़े भारी होंगे, फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, तो वो ऐशो इशरत की जिंदगी में होंगे। फ़ी ईशतिन रादिया, यानी ऐसी ऐश इशरत वाली जिंदगी जिससे वो मुतमईन है, खुश है, यानी जन्नत की तरफ इशारा और उसकी नेमतों की तरफ इशारा। यानी ऐसे लोगों का हश्र और ऐसे लोगों का अंजाम जन्नत, जिनके नेकियों के पलड़े भारी होंगे। यहां पर एक पॉइंट बी नोटेड कि इन आयात में एक ही किस्म के वजन या मीजान के एक ही पलड़े का जिक्र आया। इस बारे में जो आम लोग की राय हुए कि मवाजीन से मुराद यहाँ नेकियों का वजन, मीजान का लफ्ज है ना, सक़ुलत मवाजीन, यानी हिसाब के वक्त हर शख्स की नेकियों का वजन करके देखा जाएगा कि ये वजन जो मतलूबा एक मेयार है उसके मुताबिक है कि, और ये मतलूबा मेयार भी हर शख्स का अलग अलग उसके शाकले के मुताबिक हो, जो उसकी फितरत है, उसकी अपनी निजी, उसके मुताबिक हो। जाहिर है हर शख्स की इस्तिताअत यानी पैदाइशी सलाहियतों और माहौल के जो मनफी और मुस्बत असरात होते उसके मुताबिक दूसरे शख्स की इस्तिताअत से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है ना, ये तो नेचुरल बात। और हर शख्स अपनी इस्तिताअत की हद तक ही अल्लाह ताला के यहाँ मुकल्लफ, हर शख्स अपनी इस्तिताअत और अपनी कुदरत और अपनी हैसियत के मुताबिक ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुकल्लफ होगा, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा, अल्लाह ताला किसी को उसकी हैसियत और उसकी इस्तिताअत से बढ़कर के तकलीफ नहीं देता, यानी हुक्म नहीं देता। चुनांचे हर शख्स के शाकले यानी उसके अंग्रेजी में कहते हैं जिन्स की तरफ से उसे हासिल होने वाली सलाहियतों और माहौल के असरात को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए नेकियों का वजन का एक खास मेयार मुकर्रर किया।
نیکیوں کے وزن کا ایک خاص معیار مقرر کیا جائے گا. اگر اس کے نیکیوں کا وزن موازینہ کہ اس معیار کے مطابق پایا گیا تو اسے کامیابی کا پروانہ مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے اس پہ کبھی حج فرضی نہیں، یعنی وہ صاحب حیثیت ہی نہیں ہوا جس میں حج، تو اب حج جیسا عمل اس کے نیکی کا جو ہوگا اس کے ترازو میں کم ہو جائے گا. ایک شخص ہے جس نے نماز کی بھی نیکی اس کے اندر، روزہ کی بھی نیکی اس کے اندر ہے، بیچارہ حج سے محروم، اور ایک شخص سے ساری نیکیاں بٹور کے لا رہا ہے، تو اب اس کا پلڑا جو ہے بھاری ہو، بہت وزندار ہو. نہیں، موازین میں ایک خاصیت ہے، نقطہ ہے کہ جو شخص جس استطاعت کے لائق ہے، پیدائشی طور پر جن صلاحیتوں کا مالک ہے، جو چیز اس سے ہو سکتی ہے، یعنی جو نیکیاں ممکن میں ہے ان کے لیے، بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نیکی کے وزن کا ایک خاص معیار مقرر ہو. یعنی ایک ہی معیار نہیں ہو. کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ہی معیار نہیں، جیسے ہم نے ترازو رکھ دیا، چلو سب لوگ اپنا اپنا تولواؤ، تو ایک ہی معیار ہو گیا. اب کمی بیشی بس ایک ہی پیمانے سے. وہاں جو موازین ہے، موازین جمع ہے میزان کی، یعنی ہر شخص کے وزن کا معیار الگ الگ مقرر کیا جائے گا اس کی صلاحیت، اس کی استطاعت کے اعتبار سے. یہ نقطہ آپ اس لفظ میں دیکھیے، یعنی قرآن کا ایک ایک لفظ جو آیا نا اپنی جگہ بڑی اس میں معنویت ہے، گہرائی. میزان لے آتے، موازین نہیں لاتے. یہ نہیں، موازین لانے میں یہ نقطہ ہے کہ ہر شخص کا اس کی استطاعت اور اس کے ماحول کے اثرات کے حساب سے اس کا الگ ایک وزن کا معیار مقرر کیا جائے. ہم شیخ المشائخ بنے بیٹھے ہیں تو ہم پر تو بہت سارے، ہماری نیکیاں جب تولی جائیں گی تو اس کا معیار الگ ہو. ایک بدوی ہے، دیہاتی ہے، وہ اپنا کھاتا کماتا ہے بیچارہ، اللہ کرتا ہے، تو اب اس کے لیے وہی معیار نہیں، ہو الگ معیار، اس کی صلاحیت، اس کی استطاعت کے حساب سے. میرے خیال سے میں نے جو بات کہی شاید آپ لوگ کے سمجھ میں آ گئی. موازین کے لفظ میں جو نقطہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اگر اس معیار پر وہ کھرا اترا تو اسے کامیابی کا پروانہ دے دیا جائے، اور پھر وہ ایک عیش و عشرت والی یعنی پسندیدہ زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گڈھا ہو، بھیانک گڈھا جس میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، دہشت ہے، تنگی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اب ایکسپلین پھر اس کا کہ وہ حاویہ کیا ہے. تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوگا. امہ حاویہ، یہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم، میں سمجھا دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے آؤ تھوڑا اور میں کھلے لفظوں میں سمجھا دوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، جس کی لپٹیں، جس کے شعلے ایسے ہو کہ دور کے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے. دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ، نار حامیہ. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر. یہ خلاصہ سورہ القاریہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے اعمال تولے جانے کا منظر پیش کیا، اور جو اعمال کا وزن ہوگا وہ کس طرح ہوگا، اور پھر ان کے لیے انجام کی طرف اشارہ کیا.